الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مناظر کے لیے اصول مناظرہ کے حوالہ سے 10 باتوں پر تفصیل سے بات چل رہی تھی۔ اس میں ثبوت مناظرہ کے عنوان پر آپ کی خدمت میں دلائل پیش کیے گئے تھے۔ 2 دن قبل ہمارے آن لائن تخصص فی العقائد الاسلامیہ کے ایک شریک نے بہت مناسب مشورہ دیا اور انہوں نے 2 دلائل کی طرف توجہ بھی کروائی۔ میں نے مناسب سمجھا کہ آج وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں۔ دلیل نمبر 9، جب آپ فائل میں جائیں گے تو پھر اس کی تھوڑی سی ترتیب بدل جائے گی، یہ 2 اضافی دلیلیں ہیں، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 26، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ مشرکین نے قرآن کریم پر اعتراضات کیے۔ ایک ان کا اعتراض یہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں۔ اللہ رب العزت نے تحدی اور چیلنج کے ساتھ ان سے گفتگو کی۔ پہلے یہ بات کہی کہ اگر یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو جن و انس سارے جمع ہو جائیں۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سارے مل جاؤ، اس جیسا قرآن لے آؤ، نہیں لا سکے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، 10 صورتیں لے آؤ، 10 بھی نہیں لا سکے۔ پھر ان کو فرمایا گیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، 1 صورت لے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکے۔ تو جب یہ کفار قرآن کریم کا مثل لانے سے عاجز ہو گئے تو ایک اعتراض انہوں نے یہ کر دیا کہ ہم اگرچہ اس قرآن کا مثل نہیں لا سکے لیکن اس قرآن کے کلام اللہ نہ ہونے پر ایک دلیل یہ ہے کہ اس قرآن کریم میں نہایت خسیس اور گھٹیا چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، گھٹیا چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، مکھی کا ذکر ہے، مچھر کا ذکر ہے۔ تو یہ ذکر قرآن کریم میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ بڑے کا یہ کلام نہیں ہے۔ اس کا اللہ رب العزت نے ان کو جواب ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مچھر کی مثال دیں یا مکھی کی مثال دیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں دینے سے جھجک محسوس نہیں فرماتے۔ اس سے کلام الہی کا معظم اور موقر اور مقدس ہونا متاثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیادی طور پر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو کلام ہے، اس کلام میں جو مثال دی گئی ہے تو یہ مثال کس کے لیے دی گئی ہے؟ ایک ہے کہ مثال دینے والا کون ہے، ممثل، ایک ہے جس کے لیے مثال دی گئی ہے، ممثل لہو۔ تو مثال دیتے وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مثال دینے والے کی شان کے مطابق ہے یا نہیں، یہ دیکھتے ہیں جس کی مثال دی گئی ہے اس کی حیثیت کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے، یہ دیکھیں جو
مشرکین جن کو اپنا معبود اور الہ بنا رہے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، اسی کے مطابق قرآن کریم نے مثال دی ہے۔ تو ان کا جو شبہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کی ہے۔ گویا کفار کی طرف سے آنے والے شبہات کا رد کرنا یہ قرآن کریم کا اسلوب اور طرز ہے، اور مناظر اور متکلم بھی شبہات کا رد کرتا ہے، لہذا شبہات کا رد کرنا جو اہل باطل کی طرف سے آئیں یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے اور قرآن کریم کا طرز ہے۔ اسی طرح ایک اور دلیل سماعت فرمائیں۔ قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 7، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو آیات نازل فرمائی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 محکمات، نمبر 2 متشابہات، جن کی مراد بالکل واضح ہے، سہولت سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کو سمجھنے میں کوئی دقت اور پیچیدگی نہیں، وہ آیات محکمات ہیں۔ اور یہی قرآن کریم کی آیات بنیادی آیات ہیں جن سے عقائد کو بیان کیا جاتا ہے، اور دوسری آیات وہ ہے جو متشابہات ہیں، ان کی مراد جب تک اللہ تعالیٰ خود واضح نہ فرمائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود واضح نہ فرمائیں تو واضح نہیں ہو سکتی، ہر آدمی کی رسائی اس تک ممکن نہیں، نہایت دقیق مسائل ہیں۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، ٹیڑھے دلوں والے، کجی والے اور شرارتی مزاج کے لوگ یہ انہی آیات کو لے کر گفتگو کرتے ہیں۔ مقصود کیا ہے؟ ایک تو فتنہ پھیلانا اور ایک غلط تعویلات کرنا، حالانکہ اس کا صحیح معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور جو راسخین فی العلم ہیں وہ اس موقع پر کہتے ہیں آمنا بھی کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، ہمیں نہ سمجھ آئے تب بھی ایمان لاتے ہیں، یہ ہمارے اللہ کی طرف سے ہے، نصیحت عقل والے نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں اس آیت کے تحت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر المعروف قرطبی رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر الجامع احکام القرآن، امام قرطبی کی وفات سن 671 ہجری، اس آیت کے ساتھ فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْآيَةُ تَعُمُّ كُلَّ طَائِفَةٍ مِّن كَافِرٍ وَزِنْدِيقٍ وَجَاهِلٍ وَصَاحِبِ بِدْعَةٍ وَإِنْ كَانَتِ الْإِشَارَةُ بِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إِلَى نَصَارَى نجران، یہ آیت ہر ملحد، زندیق، ضدی اور بدعتی تمام کو شامل ہے۔ اگرچہ جب یہ نازل ہوئی تو گفتگو نجران کے نصارہ سے تھی، لیکن اس آیت میں سب کی طرف اشارہ ہے، اس آیت میں سب کا ذکر ہے، ٹیڑھے اور کجی دل والے جو بھی ہوں، خواہ وہ کافر ہو، خواہ مشرک ہو، زندیق ہو، بدعتی ہو، کسے باشد، تمام کو یہ آیت شامل ہے۔ حضرت شیخ التفسیر مولانا محمد ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ وفات سن 1394 ہجری اپنی تفسیر معارف القرآن میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں جب دلائل واضحہ سے توحید کا اثبات اور تثلیث اور ابنیت کا رد اور ابطال ہو گیا تو نصارہ نے عاجز ہو کر بطور معارضہ یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت مسیح کو روح اللہ اور کلمت اللہ مانتے ہیں، بس یہی الفاظ ہمارے متعلق اس بات کے لیے کافی ہے۔ تو حق تعالی شانہ نے ان آیات میں ان کے شبہ کا جواب ایک عام ضابطہ اور قاعدہ کی شکل میں دیا،
جس کے سمجھ لینے کے بعد صدہا اور ہزارہا شبہات اور اشکالات اور نزاعات اور مناقشات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم بلکہ تمام کتب الہیہ میں آیات خداوندی کی دو قسمیں ہیں، ایک محکمات کہ جن کی مراد واضح اور متعین ہو، اور بدنیت ان کے مفہوم اور معنی میں الٹ پھیر کر کے اور ان آیات کے ظاہری الفاظ کو اپنی غرض پر نہ ڈال سکتا ہو۔ یہ آیتیں ام الکتاب اور اصل الکتاب کہلاتی ہیں، جو کتاب الہی اور شریعت اور تمام تعلیمات کی جڑ ہوتی ہیں۔ انہی پر دین اور شریعت کا دار و مدار ہوتا ہے، جیسے آیات توحید، تنزیہ وغیرہ۔ مزید آگے فرماتے ہیں ملحد، زندیق، رافضی، خارجی تمام بدعتی فرقے اس میں داخل ہیں، جس طرح تمام اہل حق راسخین فی العلم میں داخل ہیں، جس کا مصداق اہل السنت والجماعت ہے، جو کتاب و سنت کے محکمات کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور متشابہات کو محکمات کے ساتھ ملا کر آیات کے معنی بیان کرتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع نہیں کرتے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہ اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اب یہاں بھی دیکھیں کتنا واضح، اللہ اکبر، کتنا واضح گفتگو کی گئی ہے اور کتنی واضح بات فرمائی گئی ہے۔ یہاں دو طبقے بیان کر دی ہیں، ایک ہے زندیق، جاہل، بدعتی، اہل باطل، اور ان کے مقابلے میں راسخین فی العلم۔ اہل باطل کا کام شبہات کو پھیلانا اور راسخین فی العلم کا کام شبہات کا ازالہ کرنا ہے۔ یہاں ایک دو باتیں میں عرض کرتا ہوں، ذرا اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ نمبر ایک، گفتگو احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے جس طرح کفار سے کی جاتی ہے، اسی طرح اہل بدعت سے بھی کی جاتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، ضروری نہیں کہ گفتگو کافر ہی سے ہو، بلکہ اہل بدعت جو مسلمان ہے اس سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ کجی کی نوعیت الگ الگ ہے۔ ایک کجی کی نوعیت وہ ہے جو کفر والے کے دل میں ہے، ایک کجی کی نوعیت وہ ہے جو اہل بدعت والے کے دل میں ہے۔ کجی اور ٹیڑھا پن تو ہے، ہر ایک اپنے مفادات کے لیے غلط معنی کرتا ہے، تو راسخین فی العلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ اچھی طرح بات ذہن نشین فرما لیں، اس میں الجھن میں نہیں رہنا۔ دوسری بات، ایک ہے عامۃ المؤمنین، عوام الناس، ایک ہے اہل علم۔ جو عوام الناس اہل علم ہیں، عوام الناس ہیں، عام لوگ، ان کے ذمے قرآنی آیات، احادیث اور صحیح اعتقادات پر ایمان لانا کافی ہے۔ آگے ہوئے دلائل بیان کرنا، شبہات کا رد کرنا ان کا کام نہیں ہے۔ ہاں، جو راسخ فی العلم ہیں ان کے ذمے دو کام ہیں، نمبر ایک وہ شبہات کا جواب بھی دے، نمبر دو وہ اعتقاد بھی رکھے، دونوں چیزیں۔ قرآن کریم سورۃ النساء نمبر 162 میں ہے، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ یہاں دیکھیں راسخین فی العلم اور مؤمنین دونوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں، دونوں کی۔ اور جہاں صرف عام ایمان والوں کی بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم۔ ایمان والے اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ہے، وہ اس میں گفتگو نہیں کرتے، فوراً مان لیتے ہیں۔ تو اہل ایمان جو عوام الناس ہیں ان کے ذمے صرف ماننا اور اعتقاد رکھنا ہے، اہل علم کے ذمے اعتقاد رکھنا بھی ہے اور اعتقاد کو پھیلانا، عقائد کو عام کرنا اور اہل باطل کی شبہات کا جواب دینا بھی ہے۔ ان حضرات نے دونوں کام کرنے ہیں، صرف ایک کام نہیں کرنا، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ خیر، یہ دو دلیلوں کا اضافہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ہمارا آپ سے وعدہ تھا کہ آخر میں چند ایک مناظرے بھی سنائیں گے،
اس سے پہلے ایک بات بہت ضروری ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں، اس کو سمجھیں۔ ایک بات جو بہت اہم ہے وہ ذہن نشین فرما لیں۔ ایک ہوتا ہے کسی شخص کا زال اور مضل ہونا، اور ایک ہے کسی کا زار اور مضر ہونا، دو باتیں الگ ہیں۔ ایک ہے زلال اور زلالت، اور ایک ہے ضرر۔ ایک ہے گمراہ اور ایک ہے نقصان، دو چیزیں الگ ہیں۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون گمراہ بڑا ہے، اور کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ مضر اور نقصان دہ زیادہ کون ہے۔ بسا اوقات ایک شخص وہ ضلالت اور گمراہی میں کم ہوتا ہے، لیکن زار اور مضر ہونے میں اور نقصان پہنچانے میں آگے ہوتا ہے۔ عام طور پہ لوگ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بڑا گمراہ کون ہے، ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ بڑا نقصان دہ کون ہے۔ یہ بات اس لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ جب گفتگو کریں گے ایسے لوگوں سے جو مسلمان ہیں لیکن گمراہ ہیں، تو لوگ کہیں گے بھائی گفتگو کرنی ہے تو کفار سے کرو، کفار سے کرو، تم کفار کو چھوڑ کے مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، مسلمانوں کے پیچھے ہاتھ دھو پڑے ہو، اللہ کے لیے آپس میں کیا تم نے دنگا فساد بچا رکھا ہے؟ حالانکہ دنگا اور فساد ہم نے نہیں بچا رکھا، ہم دنگا اور فساد کو ختم کر رہے ہیں۔ تو جس طرح یہ دیکھا جاتا ہے کہ زال اور مضل ہونے میں بڑا کون ہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ زار اور مضر ہونے میں بڑا کون ہے۔ میں اس کی مثال دوں گا تو آپ کو بات آسانی سے سمجھ آئے گی۔ ایک علاقے میں، محلے میں، دیہات یا گاؤں میں مسجد کے امام ہیں اور مسجد کے خطیب صاحب ہیں۔ اس گاؤں میں ایک عیسائی ہے، مکمل گھر ہے ان کا، ان کے چند ایک افراد ہیں، خواتین ہیں۔ اب یہ پورے گاؤں کی صفائی کرتے ہیں، بازاروں کی صفائی کرتے ہیں، گٹروں کی صفائی کرتے ہیں، مسجد کے بیت الخلاء بھی صاف کرتے ہیں۔ جس طرح گھروں کی صفائی کر رہے ہیں، مسجد کے گٹر، بیت الخلاء، غسلخانے وہ بھی دھو رہے ہیں یہ عیسائی۔ اور کچھ دو چار لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو مسلمان ہیں، نمازی ہیں، لیکن امام کی عزت ان کو برداشت نہیں، امام کا وقار ان کو برداشت نہیں، لوگوں کا امام سے محبت کرنا انہیں پسند نہیں، اور وہ امام کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ یا بعض لوگ ایسے ہیں کہ جس نظم میں وہ کام کرتے ہیں امام صاحب اس نظم کی پابندی نہیں کرتے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے پر ہم دین کا کام کر رہے ہیں امام صاحب یوں کیوں نہیں کرتے، پھر وہ امام صاحب کو نکالنے کے لیے سازش کرتے ہیں۔ اب یہ مسلمان بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، ماتھے پر محراب بھی ہے، سر پہ پگڑی بھی ہے، اور سفید کپڑے بھی ہیں، قمیص بھی پہنی ہے، دیکھنے میں آپ دیکھو تو پتہ نہیں آپ کو قطب اور ابدال کیا نظر ہیں، لیکن پلان کیا ہے کہ اس امام کو یہاں سے کیسے نکالیں۔ کبھی امام کی بجلی کے بل پر اعتراض ہے، کبھی امام کی گاڑی پر اعتراض ہے، کبھی امام کے کپڑوں پر اعتراض ہے۔ خیر، اب یہ دیکھیں، ایک طرف وہ عیسائی ہے جو ہے تو ضال یعنی غیر مسلم ہے، کفر سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے، لیکن مسجد کی صفائی بھی کرتا ہے، مسجد کے بیت الخلاء، مسجد کے غسل خانے، مسجد کے گٹر، امام صاحب کا گھر صفائی بھی کرتا ہے، امام صاحب کی عزت بھی کرتا ہے۔ ایک طرف یہ مسلمان ہیں، نمازی بھی ہیں، اور 24 گھنٹے پلان کے امام کو نقصان کیسے دینا ہے، امام کو بدنام کیسے کرنا ہے، امام کو نکالنا کیسے۔ اب ضال اور گمراہ ہونے میں تو وہ عیسائی بہت آگے ہے، لیکن امام اور مسجد جو محلے کی ہے اس کے بگاڑ میں یہ نیک لوگ بہت آگے ہیں۔ یہ ضال یا مضل تو نہیں، لیکن زار اور مضر ضرور ہے۔ اب ذرا بات توجہ سے آپ سمجھنا،
امام صاحب مسجد سے باہر نکلے ہیں، گھر جا رہے ہیں، چہرے پر پریشانی ہے، راستے میں ایک شخص ان کو ملتا ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، علاقے کا بدماش ٹائپ کا آدمی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے۔ کچھ آپ پریشان نظر آ رہے، کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ پھر بھی کوئی بات ہے تو بتائیں۔ نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہوا تو بتائیں گے۔ نہیں مجھے دیکھیں کچھ بھنک پڑی ہے، کچھ ہمیں شک پڑا ہے۔ امام صاحب بات سنیں، میں کچھ باتیں سن رہا ہوں، ہم تک اطلاع پہنچ رہی ہیں لیکن آپ نہیں بتا رہے۔ دیکھیں میں بے نمازی ضرور ہوں، گناہ گار ضرور ہوں، لیکن علماء اور مسجد سے محبت کرتا ہوں۔ میں جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ کوئی آپ کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتا۔ آپ دھڑلے کے ساتھ جو مسئلہ جی چاہے بیان کریں، آپ کھل کے دین کی خدمت کریں، آپ کھل کے بیان کریں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہوتا کون ہے آپ کو نکالنے والا۔ آپ ہمت سے کام لیں۔ اب آپ دیکھیں یہ شخص بظاہر فاسق ہے، صالح بھی نہیں ہے، لیکن کس طرح امام صاحب کے ساتھ کھڑا ہوئے۔ اب آپ اپنے ایمان سے بتائیں کہ امام صاحب جو محنت کریں گے اس عیسائی کی فکر کریں گے، اس سے پریشان ہیں، یا ان نمازی کی فکر کریں کہ ان کو میں ٹھیک کروں، مسجد کا ماحول یہ خراب کر رہے ہیں۔ اب مسجد کے ماحول کے اعتبار سے نقصان دہ وہ عیسائی نہیں، غیر مسلم نہیں، بلکہ یہ اپنے ہیں۔ تو اب امام صاحب اگر کبھی گفتگو اپنوں کے خلاف کر دیں تو لوگ کہیں گے جی آپ کفر کے خلاف تو بولتے نہیں ہیں، آپ کو ان کی فکر پڑی ہے، یہ جیسے بھی ہیں نمازی تو ہیں، جیسے بھی اپنے بھی ہیں۔ امام صاحب نے جہاں یہ دیکھنا ہے کہ ضلالت میں کون بڑا ہوا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ نقصان پہنچانے میں کون بڑا ہوا ہے۔ اب آپ ذرا توجہ فرمائیں، ایک یہ شخص جو فاسق ہے اور امام کے ساتھ کھڑا ہے، اور ایک یہ جو صالح ہیں اور امام کی مخالفت میں کھڑے ہیں، تو امام کو پیار کیسے ہوگا، امام کو محبت کیسی ہوگی؟ ذرا غور فرمائیں۔ تو اس پہلو کو ضرور دیکھیں۔ اسی طرح بسا اوقات لوگ ضال اور مضل ہونے میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ضال اور مضر ہونے میں بڑے ہوتے ہیں۔ ہوتے پھر کے مسلمان ہیں لیکن نقصان وہ دیتے ہیں، نمازی خراب وہ کرتے ہیں، خسر پسر وہ کرتے ہیں، شبہات وہ ڈالتے ہیں۔ آپ مسجد میں نہیں آئے، نمازی نہیں بنے، نماز نہیں پڑھتے، لیکن اللہ کا کرنا ہو کسی عالم کا بیان سنا، نمازی بن گئے، کسی شیخ سے بیعت ہوئے، نمازی بن گئے، کہیں تبلیغ میں وقت لگا، نمازی بن گئے۔ جو ہی نمازی بنے، اب ایک شخص آپ کے ساتھ آتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد فوراً پکڑتا ہے، تیری تو نماز نہیں ہوتی، تو رفع دین نہیں کرتا، تو آمین اونچی نہیں کہتا، تو ٹانگیں ایسے رکھتا ہے۔ اب یہ شخص الجھن کے اندر ہے کہ دیکھو پہلے میں نماز پڑھتا نہیں تھا، اب میں پڑھتا ہوں تو میری ہوتی نہیں، یا اللہ میرا کیا بنا؟ اور یہ میں بات آپ کو سنائی نہیں کہہ رہا کہ ایسے ہوائی بات ہو، میں یہ بات کہہ رہا ہوں جو مجھ سے تعلق والے بعض احباب خود اپنی بات کہتے ہیں کہ حضرت جب تک میں نماز نہیں پڑھتا تھا تو یہ مسئلہ نہیں تھا، نمازی بنو تو اب یہ لوگ مجھے یوں کہتے ہیں، تو پہلے میں پڑھتا نہیں تھا، اب پڑھتا ہوں تو کہتے ہیں ہوتی نہیں، میں کیا کروں؟ اب آپ بتاؤ مسجد میں محنت کن کے خلاف کریں گے؟ ایک شخص نمازی کے راستے میں رکاوٹ نہیں، ایک نمازی بننے والے کو خراب کر رہا ہے، تو آپ کس کے لیے محنت کرو گے؟ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لو کہ بعض لوگ غیر مسلم ہوتے ہیں لیکن وہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالتے، وہ نمازی مساجد کو برباد نہیں کرتے، اور بعض مسلمان ہوتے ہیں اور وہی رکاوٹیں ڈالتے ہیں مدارس کے راستے میں، مساجد کے راستے میں، نمازیوں کے راستے میں اور بدعات کو پھیلانے میں۔ تو وہاں پھر کام ان کے خلاف کرنا پڑتا ہے جو مسلمان ہوتے ہیں لیکن دین کے لیے ذات اور مضر اور نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو دو باتیں الگ ہیں، ایک شخص کا ذال اور مضل ہونا اور ایک ذات اور مضر ہونا۔ صرف ذال اور مضل کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ ذات اور مضر کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بظاہر دیندار نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ ان سے ایسا کام لیتا ہے کہ اللہ پر بندہ شش کر اٹھتا ہے۔ ہمارے ہاں
پاکستان میں ایک عالم تھے بہت بڑے، ان کو ایک شخص نے گاؤں سے خط لکھا، حضرت ہمارے گاؤں میں قادیانی، مرزائی، منکرین ختم نبوت بہت ہے، تو آپ ہمارے گاؤں میں بیان کے لیے تشریف لاؤ۔ حضرت جب ان کے گاؤں میں تشریف لے گئے بیان کے لیے، تو اس گاؤں کا جو بڑا تھا نمبردار، وہ خود قادیانی تھا، اس نے جا کر کہا کہ مولانا خبردار اگر آپ نے اس گاؤں میں بیان کیا، اور اس زمیندار، اس غریب سے کہا خبردار تو نے بیان ہونے دیا، اس مسجد میں قادیانی خلاف بیان کیا تو ہم تیرا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ مولانا پہنچ گئے اس غریب کے گھر، اس غریب نے کہا جب میں بہت مجبور ہوں، میں آپ کا مسجد میں بیان نہیں کرا سکتا، میں آپ کو دعوت تو دے بیٹھا ہوں، یا آپ کرایہ لیں اور آپ واپس تشریف لے جائیں۔ میں نے فرمایا میں تو کرائے کے لیے نہیں آیا، پیسوں کے لیے نہیں آیا، میں تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے یہ بتا کہ تمہارے گاؤں میں کوئی مسلمان ایسا ہو جس سے میری ملاقات کراؤ اور بڑا ہو۔ اس نے کہا جی اور تو میرے علم میں نہیں، ایک یہاں ڈاکو ہے اور اس سے میں آپ کو ملاقات کرا سکتا ہوں، وہ روب دار ڈنڈے والا ہے۔ فرمایا ملا چلو۔ اس ڈاکو کے پاس لے کر کے، اس کا نام تھا نورا ڈاکو، وہاں جا کر ملے، ان سے سلام لیا، تو اس ڈاکو نے کہا کیسے تشریف لائے؟ کہا بھئی تمہارے گاؤں میں آیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے، اور یہاں فلاں فلاں مرزائی ہیں بڑے، انہوں نے اس غریب آدمی کو منع کر دیا ہے، تو اس لیے آپ کے پاس ہوں کہ آپ ہمارا تعاون کرو۔ اس نے کہا جی آپ میرے ساتھ تشریف لائیں۔ اس ڈاکو نے اپنے ہاتھ میں بندوق کو لیا، عالم کو لیا اور مسجد میں چلے گئے، اعلان کیا جلسہ ہوگا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا دیکھو میں ڈاکو ہوں، میں بے دین ہوں، لیکن آج میرے آقا کی ناموس کا مسئلہ ہے، مولانا کھل کے بیان کرو۔ جس شخص نے روکنے کی کوشش کی میں گولی اس کے سینے سے پار کر دوں گا۔ کھڑا ہو گیا، مولانا نے کھل کے ختم نبوت پہ بیان فرمایا، تشریف لے گئے۔ کچھ وقت گزرا تو ایک شخص ان مولانا کو ملنے کے لیے آیا، چہرے پہ داڑھی، سر پہ پگڑی، ہاتھ میں ماشاءاللہ عصا پکڑا ہوا۔ پوچھا جی کون؟ اس نے کہا میں نورا ڈاکو۔ کہا آپ اس حالت میں؟ اس نے کہا جی ہاں، آپ تشریف لائے تھے اور میں آپ کی معاونت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، اور اس وقت جو میں نے آپ کا پہرا دیا تو رات کو پھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں تشریف لائے، اور آپ نے آ کر پھر میری حوصلہ افزائی فرمائی، اور آپ نے میرے ساتھ اعلان محبت فرمایا۔ بس وہ دن اور یہ دن میری کایا پلٹ گئی۔ تو اب دیکھو بظاہر ایک بندہ دیندار بھی نہیں تھا، لیکن دین کے لیے نقصان دہ نہیں تھا، ذاتی معاملات جیسے بھی تھے، دین کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ خیر میں نے آپ کی بات جو بنیادی سمجھائی ہے، ایک ہے کسی شخص کا ذال اور مذل ہونا، اور ایک ہے کسی شخص کا ذات اور مضر ہونا، یہ دو باتیں الگ ہیں، اور دونوں کی حیثیت اور نوعیت کا آپ نے ہمیشہ خیال کرنا ہے۔ آپ جتنے میرے مخاطبین ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ خود اندازہ فرمائیں اس وقت جتنا واسطہ آپ کو پڑ رہا ہے، اہل حق کو جتنے لوگ پریشان کرنے والے ہیں، ان میں اکثریت کن لوگوں کی ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ تو ظاہر ہے جب ہماری نمازوں کو لیے وہ باتیں کریں گے تو جواب انہی کو دیں گے، ہمارے عقائد پر بات کریں گے جواب انہی کو دیں گے، ہمارے اکابرین پر اعتراضات کریں گے تو جواب انہی کو دیں گے۔ یہ باتیں ذہن نشین فرما لیں، اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند ایک مناظرے آپ حضرات کی خدمت میں پیش خدمت ہیں، آپ اس کو ذرا سماعت فرمائیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، وفات سن 1239 ہجری، اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ باب ہشتم عقیدہ سوئم کے تحت لکھتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مجوسی آیا، اور اس نے برتن میں 3 سر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا یہ 3 سر ہیں، ایک میرے والد کا ہے، ایک میری والدہ کا ہے، اور ایک میرے بھائی کا ہے، فوت ہو گئے ہیں، جسم ان کے مٹی میں مل گئے ہیں، یہ تینوں کے سر میں اٹھا کے لایا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ کافر ہیں،
اور کفار کو جہنم کا اور آگ کا عذاب ہوتا ہے۔ تو اگر ان کو جہنم اور آگ کا عذاب ہوتا ہے تو آگ گرم ہے، ان کے ساتھ ٹھنڈے کیوں ہیں؟ پھر ان کو آگ کا عذاب ہونا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کافر کو قبر میں عذاب نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ سامنے ایک لوہا ہے، وہ لاؤ، اور یہ پتھر لاؤ۔ لوہا اور پتھر لیا، فرمایا اس لوہے کو پتھر پہ رگڑو، مارو۔ اس نے مارا، رگڑا تو پتھر گرم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ چنگاریاں بلند ہوئیں، نہیں پہلے آپ نے فرمایا کہ لوہا اور پتھر لاؤ، وہ لایا۔ فرمایا اس لوہے پہ ہاتھ رکھو، ٹھنڈا ہے یا گرم؟ کہا جی ٹھنڈا۔ فرمایا پتھر پہ ہاتھ رکھو، ٹھنڈا ہے یا گرم؟ کہا جی ٹھنڈا۔ فرمایا اس لوہے کو پتھر پہ رگڑو۔ جب رگڑا تو پتھر سے چنگاریاں اڑی۔ حضرت عمر نے فرمایا گرم ہے یا ٹھنڈی؟ کہا جی گرم۔ فرمایا جب لوہا بھی گرم ہے، پتھر گرم ہے، تو ٹھنڈا ہے، یہ لوہا اور پتھر دونوں ٹھنڈے ہیں، تو گرم چنگاریاں کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا جی یہ آگ اس پتھر کے اندر تھی جو لوہے کو رگڑنے سے ظاہر ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے جس طرح پتھر اوپر سے ٹھنڈا ہے، اندر گرمی موجود تھی جو لوہے کے رگڑنے سے ظاہر ہوئی ہے، اسی طرح یہ ماں اور باپ اور بھائی کافر، یہ جو کفر پہ مرے ہیں، ان کی کھوپڑیاں کے اندر جہنم کی آگ موجود ہے جو ظاہر نہیں ہو رہی۔ تو جس طرح پتھر میں گرمی موجود ہوتی ہے لیکن وہ آگ ظاہر نہیں ہوتی، اسی طرح ان میں موجود ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتی۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، تو اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی، وفات 148 ہجری۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر سورہ بقرہ آیت نمبر 21 اور 22 کے تحت یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت جعفر صادق کے پاس بعض لوگ آئے، زندیق جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر تھے، وہ آئے اور انہوں نے حضرت سے گفتگو کی۔ حضرت نے ان سے پوچھا حل رکبت البحر، تم نے سمندر کا سفر کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا حل رأیت احوالہ، کبھی اس سمندر کے سفر کے دوران تمہارا طوفان سے واسطہ بھی پڑا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ بل حاجت یومن ریاح ہائلہ فکسرت السفن وغرقت الملاحین، بالکل ایسے ہوا۔ ایک دن ہم کشتی پہ جا رہے تھے، بہت تیز ہوا چلی، اس تیز ہوا نے ملاح کو غرق کر دیا، کشتی کو توڑ کے رکھ دیا۔ تو میں کشتی کے جو ٹوٹے ہوئے پھٹے تھے ان کے ساتھ میں چمٹ گیا، پھر ایک وقت ہے میرے ہاتھ سے وہ بھی چھوٹ گئے۔ اب میں سمندر کی دریا کے موجوں کے حوالے تھا، یہاں تک کہ ان موجوں نے مجھے سمندر کے ساحل پر پھینک دیا اور میں بچ گیا۔ حضرت جعفر صادق فرمانے لگے یہ بتاؤ قد کان اعتمادک من قبل علی السفینہ، پہلے تمہارا اعتماد کشتی اور ملاح پر تھا، جب وہ ٹوٹ گئی تو پھر علی اللوح، تختے پر، کشتی پر وہ آ گیا، اور جب وہ بھی چلا گیا، کشتی بھی گئی، ملاح بھی گیا، کشتی کے تختے بھی ٹوٹے، اب تیرا کیا خیال تھا؟ تو مر جائے گا؟ کچھ رمق تھی؟ اس نے کہا جی مجھے آس اور امید تو تھی، میں پھر بھی بچ جاؤں گا۔ فرمایا اب تجھے امید کس بات کی تھی بتا، کیا تو نے خود کو ہلاکت کے سپرد کر دیا یا امید بھی تھی؟ کہا جی امید کا۔ اب امید کس بات کی تھی؟ وہ خاموش ہو گیا۔ حضرت جعفر صادق فرمانے لگے ان الصانع هو الذي كنت ترجوه في ذلك الوقت وهو الذي انجاك من الغرق فاسلم الرجل على يدي، فرمایا وہی اللہ ہے جس کی طرف تمہیں اس وقت بھی امید تھی کہ مجھے کوئی بچائے گا، اور اس نے پھر تجھے بچایا۔ اسی وقت تو زندگی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر سورۃ البقرہ آیت 22 سے 21 کے تحت حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت وفات 150 ہجری کا ایک مناظرہ نقل کیا، اور حضرت امام راضی فرماتے کان ابو حنیفہ رحمہ اللہ سیفا علی الدہریہ،
حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو دہریت کے خلاف ایک تلوار تھے، اللہ اکبر، دہریت کے خلاف تلوار سیف بے نیام تھے، اور یہ دہری حضرت امام صاحب رحمہ اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ امام صاحب رحمہ اللہ مسجد میں اکیلے ہیں، وہ ہجوم بنا کر آئے کہ امام ابو حنیفہ کو قتل کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا تم ایسا کرو، میں ایک بات تم سے پوچھتا ہوں، مجھے تم اس کا جواب دو، پھر جو تمہارا جی چاہے کرنا۔ انہوں نے کہا جی بتائیں۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا تم مجھے یہ بتاؤ کہ ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے انی رأیت سفینۃ مشحونۃ بالاحمال مملوءۃ من الاسقال، ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے سامان سے لدی ایک کشتی دیکھی ہے جس میں لوگ سوار تھے، وہ کشتی سمندروں کے موجوں میں رواں دوا تھی، ہوا اس کے مخالف چل رہی تھی، اور اس کشتی کو کوئی چلانے والا، حفاظت کرنے والا بھی نہیں تھا، اور وہ کشتی پھر بھی صحیح رخ پہ جا رہی تھی، تو تم بتاؤ کیا عقل اس بات کو مانتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ھذا شیء لا يقبلہ العقل، اس کو عقل کیسے قبول کرتی ہے؟ تو امام صاحب رحمہ اللہ فرمان لگے سبحان اللہ یا سبحان اللہ، اذا لم یجزی فی العقل سفینۃ تجری فی البحر مستوینۃ من غیر متعاہد، اللہ، جب ایک کشتی سمندر میں بغیر چلانے والے ملاح کے نہیں چل سکتی، تو یہ بتاؤ اس پوری دنیا کا نظام، روزانہ سورج کا نکلنا، پھر سورج کا ڈوبنا، پھر دن اور رات کا بدلنا، یہ سب بغیر کسی بنانے والے اور چلانے والے کے کیسے چل سکتے ہیں؟ فبکوا جمیعا وقالوا صدقت واغمضوا سیوفہم وتابوا، انہوں نے کہا وہ حنیفہ آپ سچ کہتے ہیں، وہ رو پڑے، اپنی تلواریں نیاموں کے اندر ڈال لی اور وہاں پر خاموش ہو گئے، توبہ کر لی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ہم سلم العلوم پڑھا کرتے تھے تو ہمارے استاذ تھے، انہوں نے ہمیں ایک واقعہ سنایا، سید نذیر شاہ صاحب دامت برکاتہم، فرمایا کہ ایک بوڑھی عورت جنگل میں چرخہ کاٹ رہی تھی، پاس سے کوئی شخص گزرا اور انہوں نے پوچھا کہ اماں جان کیا آپ نے دینی یا دنیاوی کوئی تعلیم حاصل کی ہے؟ کہا بیٹا نہیں۔ کہ اچھا آپ یہ بتائیں کیا اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقین رکھتی ہیں؟ کہا بالکل۔ کہا اگر کوئی پوچھے اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر دلیل کیا ہے تو آپ اماں جان دلیل کیا دیں گی؟ وہ فرمانے لگی کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل یہ چرخہ ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ اس نے کہا میں چرخے کو چلاتی ہوں تو چل پڑتا ہے، میں نہیں چلاتی تو رک جاتا ہے، تو میرا دل اور دماغ کہتا ہے کہ چرخے کو چلانے والا کوئی نہ ہو تو چرخہ نہیں چلتا، تو سورج کو نکالنے والا کوئی نہ ہو تو کیسے نکل سکتا ہے، رات اور دن لانے والا کوئی نہ ہو تو کیسے ہو سکتا ہے، بارش برسانے والا کوئی نہ ہو تو کیسے برس سکتی ہے، ہوا چلانے والا کوئی نہ ہو تو ہوا کیسے چل سکتی ہے؟ مجھے میرا چرخہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ پوچھا اللہ تعالیٰ کتنے ہیں؟ بڑھیا فرمانے لگی ایک۔ کیا ایک اللہ کے وجود پر دلیل کیا ایک ہے، زائد نہیں؟ کیا یہ میرا چرخہ؟ کئی چرخہ ایک اللہ کے وجود پر دلیل کیسے ہے؟ فرمانے لگی میں جوان ہوئی، میرا نکاح ہوا، اماں نے مجھے چرخہ دیا، میں بوڑھی ہو گئی، بال سفید ہو گئے، چرخہ بھی ٹھیک ہے، مجھے اس سے پتہ چلا کہ اللہ ایک ہے۔ کیوں؟ اگر یہ چرخہ ایک ہوتا اور ہم چلانے والی دو ہوتی، ایک ادھر اور ایک ادھر، میں چاہتی دائیں چلاؤں، وہ چاہتی بائیں چلاؤں، وہ چاہتی دائیں چلائیں، میں چاہتی بائیں چلاؤں، چرخہ ٹوٹ جاتا۔ یہ صحیح اس لیے ہے کہ چلانے والی ایک ہے۔ تو میں بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا دیکھ رہی ہوں، سورج ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے، ایک ہی طرف سے نکلتا ہے، ایک ہی سمت سے نکلتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ نکالنے والا ایک ہے۔ اگر دو ہوتے تو کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تو ایک لڑائی ہوتی، جھگڑا ہوتا، سورج کا نظام برباد ہو جاتا۔ حضرت امام محمد بن شہاب الدین المعروف امام کردری رحمہ اللہ تعالی،
وفات سن 827 ہجری۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے، تو اذ جاءہ شیخ الرافضہ، اور رافضیوں کا جو بڑا اس وقت شیخ تھا، ان کا مجتہد، ان کا ذاکر جو بھی ہے وہ آیا، اور حضرت امام صلی رحمہ اللہ سے پوچھنے لگا کہ آپ یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ طاقتور اور بہادر کون ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ ہم اہل السنت والجماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ طاقتور حضرت علی کو مانتے ہیں، اور تم سب سے زیادہ طاقتور حضرت ابو بکر صدیق کو مانتے ہو۔ یہ الزام تھا صرف اس کو خاموش کرانے کے لیے، ورنہ تو ہمارا موقف ہے کہ اشجع الناس بعد رسول اللہ ابو بکر، خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی ارشاد ہے، اشجع الناس بعد رسول اللہ ابو بکر، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے دلیر اور بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ اس رافضی کو سمجھانے کے لیے آپ نے تدبیر اختیار کی، اس نے کہا آپ نے تو بات الٹ کہہ دی، ہم تو سب سے زیادہ بہادر علی کو مانتے ہیں۔ امام صاحب فرمایا نہیں، تم سب سے زیادہ دلیر اور طاقتور ابو بکر کو مانتے ہو۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیری اور شجاعت سے قبول فرمایا۔ آپ کہتے ہو کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حق علی سے چھینا ہے، دیا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب تم نے ابو بکر کو طاقت والا زیادہ مانا نا، اگر علی کو طاقت والا مانتے تو اپنا حق چھین لیتے، تو تم طاقتور ابو بکر کو مان رہے ہو تو علی کو نہیں مانتے۔ اس وقت رافضی بالکل سن کر بات حیران ہو گیا اور خاموش ہو گیا۔ حضرت امام تاج الدین ابو النصر عبد الوہاب بن علی بن عبد الکافی السبکی رحمہ اللہ تعالی، وفات سن 771 ہجری۔ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں ایک مناظرہ نقل کرتے ہیں حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے درمیان۔ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ وفات 204 ہجری، حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ وفات 241 ہجری۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ تارک الصلاۃ متعمدن کافر ہوتا ہے، جان بوجھ کر انسان نماز چھوڑے تو دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام احمد سے فرمایا، یا احمد اتقول انہ یکفر، کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے آپ اسے کہتے ہیں وہ کافر ہیں؟ فرمایا نعم۔ حضرت امام شافعی فرمانے لگے، اذا کان کافرا فبما یسلم، اگر وہ کافر ہے تو اب اس کے مسلمان ہونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے وہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا، فالرجل مستدیم لہذا القول لم یترکہ، وہ تو ہمیشہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اس نے اس کلمے کو چھوڑا تھوڑا کہ دوبارہ پڑھے، کوئی انکار کیا کہ دوبارہ پڑھے، وہ تو کلمہ پہلے سے پڑھتا ہے۔ اب حضرت فرمانے لگے، یسلم بأن یصلی، اس کا حل یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے، مسلمان ہو جائے گا۔ امام شافعی فرمانے لگے، صلاۃ الکافر لا تصح ولا یحکم بالاسلام بہذا، جب ایک شخص کافر ہے تو حالت کفر میں اس کی نماز تو ٹھیک نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی، تو مسلمان کیسے ہوگا؟ اگر آپ فرماتے ہیں کلمہ پڑھے تو کلمہ تو پہلے پڑھ رہا ہے، اگر آپ کہتے ہیں نماز پڑھے تو کافر کی نماز قبول نہیں ہوتی، تو مسلمان کیسے ہوگا؟
کہتے ہیں فنقت احمد و سکت، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہاں پر خاموش ہو۔ اب دیکھیں دونوں مجتہد ہیں، بڑے درجے کے مجتہد ہیں، اور ایک اجتہادی مسئلے پر گفتگو کی جا رہی ہے، پیار اور محبت کے ساتھ گفتگو کی جا رہی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی وفات 241 ہجری، ان کا ایک مناظرہ سیر اعلام النبلاء میں درج ہے اور بہت معروف ہے، جس پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بہت مشقت بھی اٹھائی ہے خلق قرآن کے مسئلہ پر۔ 3 صدی ہجری میں مسئلہ خلق قرآن کو بہت شد و مت کے ساتھ زیر باس لایا گیا۔ اس وقت جو خلیفہ وقت معتصم باللہ، ان کے دربار میں امام احمد بن حنبل کو بیڑیاں لگا کے لایا گیا۔ خلق قرآن پر 3 دن تک مناظرہ ہوتا رہا۔ حضرت امام احمد بن حنبل تنہا ہونے کے باوجود اپنے موقع پر ڈٹے رہے اور پیچھے نہیں ہٹے۔ بیڑیاں بھی ہیں، قید بھی ہے، تنہا بھی ہیں، لیکن عالم ربانی کی اپنی شان ہے، وہ جو بات کہتا ہے ڈٹ جاتا ہے، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا کرتا۔ یہ عالم ربانی کی شان ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، سبحان اللہ، جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے گفتگو ہوئی ہے تو علامہ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ وفات سن 748 ہجری سیر اعلام النبلاء میں نقل کرتے ہیں، اس وقت خلیفہ نے کہا ناظروہ وکلموہ، یا عبد الرحمن کلمو، سب سے پہلے ایک عالم تھے عبد الرحمن نام تھا، امام احمد سے گفتگو کرو۔ تو انہوں نے سوال کیا ما تقول فی القرآن، قرآن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، مخلوق ہے یا مخلوق نہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے فوراً فرمایا ما تقول انت فی علم اللہ، فسکت۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ خاموش ہو گیا۔ یعنی گویا حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے الزامی گفتگو فرمائی، الزامی گفتگو فرمائی، ما تقول فی علم اللہ تعالیٰ۔ اب ظاہر ہے اللہ کا علم اللہ کا صفت ہے، اس کو تو مخلوق کہہ نہیں سکتا تھا، اور قرآن بھی اللہ کا علم ہے، تو یوں الزامی بات کی۔ پھر بازو نے کہا قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں خالق کل شیء ہے، اور قرآن الیس شیء، قرآن بھی شے ہے۔ جب اللہ ہر چیز کے خالق ہیں، قرآن بھی چیز ہے، تو قرآن مخلوق ہوا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تدمر کل شیء فدمرت الا ما اراد اللہ، جب اللہ کسی ہوا کو حکم دیتے ہیں ہر چیز کو مٹا دو، ہر چیز مٹتی ہے، لیکن جس کو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں مٹتی۔ اللہ اکبر، اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں بنا۔ پھر ایک اور دلیل پیش کی، کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث افیکون محدث الا مخلوقا، قرآن کریم کے ما یاتیہم من ذکر من رب محدث، کہ ہر نیا ذکر اللہ کی طرف سے آتا ہے، تو جو نیا ہوگا وہ پیدا ہوگا تبھی تو نیا ہوگا، تو قرآن کریم کو ذکر کہا جا رہا ہے۔ حضرت امام صاحب فرمانے لگے صاد والقرآن ذی ذکر فالذکر هو القرآن وتلک لیس فیہا الف ولام، فرمایا جو تم نے آیت پڑھی اس میں ہے ما یاتیہم من ذکر، والف لام نہیں ہے، اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذی ذکر الف لام کے ساتھ، تو قرآن الذکر الف لام ہے، اور جو تم نے پڑھا من ذکر الف لام نہیں ہے۔ ان سے پھر جواب نہیں بنا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک شخص نے کہا جی حدیث پاک میں ان اللہ خلق الذکر، یہاں تو الف لام بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے الذکر کو پیدا کیا، تو پھر الذکر مخلوق ہوا، اور قرآن الذکر ہے تو مخلوق ہوگا۔ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے ھذا خطأ حدثنا غیر واحد ان اللہ کتب الذکر، یہ بات تم غلط کہتے ہو، مجھ پر حدیث مبارک کئی ایک راویوں کے واسطہ سے پہنچی ہے، کئی ایک محدثین نے پہنچائی ہے، اور کہتے ہیں ان اللہ کتب الذکر، خلق نہیں کتب کا لفظ ہے،
ذکر کو لکھا گیا ہے، کتب ذکر، تو گفتگو دلائل سے چلتی رہی، بے بس ہو گئی۔ امام احمد بار بار یہ فرماتے، یا امیر المومنین اعطونی شیئا من کتاب اللہ او سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقول بھی، کتاب اللہ کو لاؤ، سنت کو لاؤ، دلیل کو لاؤ، میں پھر بات آپ کی قبول کروں گا۔ تو دیکھ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کس طرح کھڑے ہیں دلیل کے ساتھ، اللہ اکبر، کس طرح دلیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آیا، حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی کیا شان کے ساتھ جیتے تھے، کیا ٹھاٹھ کے ساتھ جیتے تھے امام مالک رحمہ اللہ تعالی۔ ایک جوڑا سال میں پہنتے، دوبارہ پھر وہ نہیں پہنتے تھے، ہر روز ایک جوڑا کپڑے کا تبدیل ہوتا۔ ایک تاجر نے امام مالک سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ آپ ہر روز ایک سوٹ نیا پہنیں، حدیث پاک پڑھیں، کل پھر نیا پہنیں، حدیث پڑھیں۔ سال بھر کے کپڑے امام مالک کو مہیا کرتا۔ کس ٹھاٹھ سے امام مالک جیتے تھے، لیکن جب مسئلہ پیش آ گیا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ تھا، طلاق المکرہ واقع نہیں ہوتی، جبری طلاق نہیں ہوتی، ان کا موقف تھا۔ بادشاہ وقت تھا کہ جبری طلاق ہوتی ہے، امام مالک فرماتے ہیں جبری طلاق نہیں ہوتی، کہا گدھے پر بٹھاؤ، مدینہ کی گلیوں میں گھماؤ۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی گدھے پر بیٹھ کے مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ زور زور سے فرماتے ہیں، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس فاقول طلاق المکرہ لیس بشیء۔ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سنے، میں مالک ہوں اور میں کہتا ہوں طلاق المکرہ نہیں واقع ہوتی۔ آپ علماء ہیں، عالمانہ شان سے جینا سیکھو، حق پہ کھڑا ہونا سیکھو، حق پہ ڈٹ جانا سیکھو۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، جس نے حق بیان کرنے اور حق کو لے کر چلنے، اس کے راستے مشکلات آنی ہیں، مسائل آنے ہیں، اس نے برداشت کرنا ہے، تو حق نے آگے چلنا ہے۔ جاء الحق وزہق الباطل، حق آئے گا تو باطل دوڑے گا، حق نہیں آئے گا تو باطل کیسے دوڑے گا۔ علماء ربانیین بنو، علماء حق بنو، گناہوں کی لعنت اور دلدل سے نکلو، اپنے اندر غیرت پیدا کرو اور دین حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ انسان کی وسعت سے بڑھ کر اس کو مشقت کے اندر مبتلا کبھی نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، قوت اور نصرت اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے، لیکن کچھ امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہمارے اکابر تھے، ان کی ایک شان تھی، ہم نے اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری الحنبلی رحمہ اللہ تعالی، وفات 324 ہجری۔ حضرت کا مناظرہ ہوا معروف معتزلی ابو علی الجبائی، وفات 303 ہجری سے۔ شرح العقائد النسویہ میں یہ مناظرہ موجود ہے۔ چونکہ معتزلہ کے ہاں یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جو چیز بندہ کے لیے مفید ہو، اللہ تعالیٰ کے اوپر اس چیز کو وجود دینا واجب ہے۔ کہتے ہیں اصلاح للعباد اللہ پر واجب ہے، جو چیز بندوں کے لیے مفید ہے اس کا وجود اللہ پر لازم اور واجب ہے۔ تو حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے ابو علی جبائی معتزلی کو پوچھا، سبحان اللہ، فرمایا ما تقول فی ثلاثۃ اخوۃ، تم یہ بتاؤ کہ تمہاری رائے کیا ہے 3 بھائیوں کے بارے میں۔ ایک بھائی نیک ہے، ایک مجرم ہے، اور ایک بچپن میں فوت ہوا۔ اب جو نیک تھا وہ تقوی کے ساتھ دنیا سے گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، جنت۔ نافرمان گناہوں کے ساتھ گیا، اس کو جہنم دیں گے، عذاب۔ اور جو شخص بچپن میں فوت ہوا، اب اس کو کیا دیں گے؟ ان تینوں کو اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟
ایک جوانی میں فوت ہوا اور نیک تھا، جوانی میں فوت ہوا تو برا تھا، ایک بچپن میں فوت ہوا، کیا دیں گے؟ اس نے کہا جی پہلا جو نیک تھا اس کو جنت، جو برا تھا اس کو جہنم، اور یہ جو بچپن میں فوت ہوا اس کو نہ ثواب نہ عقاب، نہ جنت نہ جہنم۔ حضرت امام اشعری فرمانے لگے اگر یہ جو چھوٹا ہے بچہ یہ کہے اے اللہ مجھے آپ نے کیوں بچپن میں موت دے دی، آپ نے مجھے جوانی تک کیوں نہیں رکھا، میں نیک اعمال کرتا اور آج مجھے بھی جنت ملتی، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے علم میں تھا اگر تو بڑا ہوتا تو تو نافرمان بنتا اور جہنم میں جاتا، اس لیے میں نے تیرے لیے یہی بہتر تھا کہ تجھے بچپن میں موت دے دوں، یہ بہتر تھا۔ امام اشعری فرمانے لگے اچھا جو جوانی میں بد عملیاں کر کے مرا ہے وہ اللہ سے کہہ دے کہ اللہ جب آپ کے علم میں تھا کہ میں نے بڑے ہو کر گناہ کرنے اور جہنم میں جانا ہے تو مجھے آپ نے بچپن میں موت کیوں نہیں دی تاکہ میں ان گناہوں سے بچ جاتا اور میں بھی جنت میں جہنم سے بچ جاتا۔ کہتے ہیں اس کا ابو الجبائی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، پھر خاموش ہو گیا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، وفات 362 ہجری، ملفوظات حکیم الامت جلد 7 کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جتنے عقل پرست ہیں ان کو سوچتی ہیں تو سب بے عقلی ہی کی باتیں سوچتی ہیں، باقی دین کو تو ان لوگوں نے تختہ مشق بنا رکھا ہے، یعنی جتنے عقل پرست ہیں ان کو سوچتی ہیں تو بے عقلی کی باتیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ریاست رامپور میں ایک ریاست کے شخص نے، خاندان ریاست کے آدمی نے مجھ سے سوال کیا معراج کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ تو میں نے کہا بھی میں تو مذہبی آدمی ہوں، رائے کیا ہوتی ہے، مجھ سے تو میرا مذہب اور عقیدہ پوچھو۔ اس نے کہا اچھا معراج کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے کہا میرا عقیدہ معراج جسمانی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہنے لگا اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا معراج جسمانی عقلاً ممکن ہے اور نقلاً ثابت ہے، اور جس ممکن کے وقوع پر نقل صحیح دال ہو وہ ثابت ہوتی ہے، یعنی معراج جسمانی عقلاً ممکن ہے نقلاً ثابت ہے، اور جو چیز عقلاً ممکن ہو وہ نقل سے ثابت ہو دلیل سے تو اس کو ثابت مانا جاتا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے لگا کہ اس کی کوئی نظیر بھی ہے؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ جو آپ نظیر مانگتے ہیں تو اس نظیر کی بھی کوئی نظیر مانگیں گے، پھر جو نظیر کی نظیر ہے اس کی نظیر بھی چاہیے ہوگی، تو کسی جگہ پر تو جا کر رکنا ہی پڑے گا نا، تو بہتر ہے کہ آپ یہیں رک جائیں، بہتر ہے کہ آپ یہیں رک جائیں۔ اس نے کہا جی میرے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ حضرت فرمانے لگے کہ آپ سمجھتے ہی نہیں، میرے پاس اس کا کیا علاج ہے؟ اگر یہ قاعدہ سمجھ لیتے اور کچھ عقل اور فہم ہوتا تو عمر بھر کے لیے نظیر کا سبق بھول جاتے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی اتنی پیاری گفتگو فرمائی ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں گزارش کیا کرتا ہوں اچھی طرح بات سمجھ لیں۔ ایک ہوتی ہے دلیل کے ساتھ مناظرہ، ایک ہوتا ہے ہمارے ہیں جٹ جپھا۔ جٹ جپھا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ پہلوان ہیں اور وہ کشتی کرتے ہیں اصولوں کے ساتھ، اور بعض اناڑی ذمہ دار میدان میں اترتے ہیں تو وہ کشتی اصولوں سے نہیں کرتے، بس مخالف کو گرانا ہوتا ہے جیسے بھی گرا دے، اسے کہتے ہیں جٹ جپھا۔ تو عالم تو دلیل سے بات کرتا ہے اور جو غیر عالم ہے وہ جٹ جپھا ڈالتا ہے، ان کا اپنا طرز ہوتا ہے، وہ اپنی گفتگو کرتے ہیں۔ ہم نے ایسے بہت سارے مناظرے بھی دیکھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں کہ جو لوگ عالم نہیں ہوتے لیکن پھر بھی گرفت کس انداز میں کر لیتے ہیں۔ میں اس پر ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص کا مناظرہ ہوا اور وہ عیسائی تھا، عیسائیوں کا پادری۔ گفتگو چل پڑی ایک طالب علم سے، حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت اور ابنیت کے حوالے سے۔ عیسائی پادری کا موقف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، مسلمان طالب علم کو موقف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بیٹے سے پاک ہے۔ ان کے درمیان کو گھنٹہ ڈیڑھ گفتگو چلتی رہی۔ تو کہتے ہیں ایک بوڑھا آدمی تھا، ان پڑھ تھا، اس نے کہا طالب علم سے، مولوی جی مجھے موقع دو، اس سے میں بات کروں۔ انہوں نے کہا بابا جی پادری ہے، بڑا کھراٹ قسم کا ہے، گفتگو چل رہی ہے، فرمایا نہیں مجھے موقع دیجیے میں اس سے بات کروں۔ لوگوں نے پھر کہا، لیکن وہ بابا جی سمجھے کہ اس طالب علم سے قابو نہیں آ رہا، عالم تو نہیں تھے لیکن وہ سمجھتے ان سے قابو نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے موقع دو میں بات کروں۔ خیر لوگوں نے موقع دیا۔ وہ جو بابا جی عالم نہیں تھے انہوں نے عیسائی پادری سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی ہے؟ کہا جی اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے اربوں خربوں سال سے بھی زیادہ۔ کہا اچھا یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کی طاقت کتنی ہے؟ اس نے کہا جی وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کیا کہنا ان کی طاقت کا۔ اچھا یہ بتاؤ اللہ کے بیٹے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ایک، عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا یہ بتاؤ اس ایک بیٹے کا کیا بنا؟ کہا یہودیوں نے سولی پہ چڑھا دیا، صلیب پہ لٹکا دیا۔ بابا جی کہنے لگے حیرانگی ہے تمہاری عقل پہ، پھر تو اس اللہ کو چھوڑ کر تو مجھے اللہ مان لو۔ دیکھو میری 60 سال عمر ہے، وہ 10 میرے بچے ہیں، میرے دشمن سے کو میرے ایک بچے کی طرف میری نگاہ سے بھی اٹھا کر دیکھے تو میں دیکھتا کیسے ہے؟ یہ کیسا خدا ہے، اتنی طاقت اتنی عمر، ایک بچہ اس کو بھی اس کے دشمن نے مار کے رکھ دیا، کوئی عقل کی بات کرو۔ اب اس کا عیسائی پادری کے پاس کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ اب دیکھو کیسی پتے کی دلیل کے ساتھ بات کی ہے، عالم نہیں تھے لیکن بات کر دی۔ اچھا اسی طرح ایک مناظرہ طے ہوا انگریز کے دور میں منکرین ختم نبوت قادیانیوں کے ساتھ۔ اب مناظرے کا وقت طے ہو گیا، مسلمان مناظر عالم نے آنا تھا، انگریزوں نے ٹرین روک دی، وہ موقع پر پہنچ نہیں سکے۔ اب وہاں مرزائی اور قادیانی بہت شور کر رہے تھے، مسلمان نہیں آیا، مناظر نہیں آیا، کدھر گیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ ایک آدمی اٹھا، وہ عالم نہیں تھا، کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کر کہا مسلمان اگر عالم نہیں پہنچا تو میں مناظرہ کروں گا۔ لوگوں نے کہا یار تو کیسے کرے گا، نہ تیرے پاس علم نہ کتاب نہ دلیل۔ کہا میں کروں گا۔ خیر وہ کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کر بات شروع کی۔ پہلے مرزائی سے کہا بھی تم بات کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے وہ 5-10 منٹ مرزے کے بارے میں باتیں کی، جو بھی اس کے ہاں دلیلیں تھیں، جو کوئی ٹکونسلے تھے مارتا رہا۔ تو یہ جو بزرگ تھے کھڑے ہوئے اور انہوں نے 5 منٹ پر جی بھر کے مرزا قادیانی کو گالیاں دی، جی بھر کے لتاڑا۔ اب لوگ مسلمان تھے، شرمندہ ہو رہے ہیں، آنکھیں چکا رہے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے؟ خیر وہ عیسائی جب پادری کھڑا ہوا اور مرزائی کھڑا ہوا، اس نے اٹھ کر کہا دیکھو یہ کیسا آدمی ہے، مرزا صاحب ایسے تھے ویسے تھے ویسے تھے، اور اس نے تو گالیاں دی ہیں، تو دلیل کا جواب نہیں دیا، یہ کیسا مناظر ہے جو دلیل نہیں دیتا گالیاں دیتا ہے، اس شخص کو مناظرے کا حق ہی نہیں ہے، گفتگو کا سلیقہ نہیں ہے۔ تو جب وہ بیٹھا تو پھر کھڑے ہوئے، لوگوں نے کہا بیٹھ چکا، نہیں میں اس کا جواب دوں گا، اس نے جو بات کی میں نے جواب تو دینا۔ اب لوگوں کے ذہن میں تھا پہلے شرمندہ کیا مزید شرمندہ کرے گا۔ یہ کھڑے ہو کر کہنے لگے دیکھو میں نے 5 منٹ مرزا قادیانی کو گالی دی، تو یہ مرزائی کہتا ہے کہ اس کو مناظر بننے کا حق نہیں، کہ اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ مرزا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بکا ہے، مجھے بتاؤ اس کو نبی بننے کا حق کیسے ہے؟ گالیاں دینے والے کو مناظر بننے کا حق نہیں ہوتا، تو گندی زبان والے کو نبی بننے کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کیا کچھ نہیں بکا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کوئی جواب، خاموش ہو گیا۔ فبہت الذی کفر۔ ہمارے ہاں پنجاب میں ایک بزرگ تھے، عالم نہیں تھے، 70 سال کے قریب عمر تھی، میرے بیانات سنے، محبت ہو گئی، تو وہ مناظر نہیں، اپنی زبان میں مجھے مناظرے کہتے تھے کہ میری بڑے مناظرے کے ساتھ دوستی ہے، فلاں مناظرے کے ساتھ میری یاری ہے۔
میں کبھی اس علاقے سے گزرتا تو ضرور ان کو ملتا تھا. کبھی کبھی بیٹے سے کہتے مجھے فون میں لا کر دو، میں نے بات کرنی ہے. نہ بیچارے اردو لکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے، بات کرنی ہے. پھر مجھے پیار سے کہتے اس علاقے سے کبھی گزر ہو تو میں نے تمہاری شرینی رکھی ہے، میں لیتے جانا، مٹھائی رکھی ہے. پھر وہ کچھ پیسے رکھے ہوتے میں جاتا تھا، ہدیہ پیش کرتے. تو وہ چڑھے ہوئے تھے غیر مقلدین کیا تھی، یہ لوگ ان سے مال بٹورتے تھے قربانی کے نام پہ، جان پتہ نہیں کیا کیا. خیر جب مجھ سے جڑے تو ان کا وہ دانہ پانی بند ہوا. پھر ان کے پاس ایک غیر مقلد لڑکا گیا اور اس نے جا کر ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں، مجھے ایک بات بتائیں. ہاں کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی آپ نماز میں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ یہ میرے بیانات سنتے رہتے تھے. تو انہیں فرمایا کہ نہیں کرتے. اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ تو یہ فرمانے لگا کہ تم کرتے ہو، میں نہیں کرتا. دلیل اس کے ذمہ ہوتا ہے جو کرے، اس کے ذمہ نہیں ہوتا جو نہ کرے. تم دلیل دو، میں کیوں دوں؟ وہ کہنے لگا جی دیکھیں یہ جو رفع الیدین کرنا ہے یہ 70 صحابہ کرام سے ثابت ہے رضی اللہ عنہ. وہ فرمانے لگا اچھا یہ بتاؤ صحابہ کرام کی تعداد کتنی؟ اس نے کہا جی 1,24,000 کے قریب. انہوں نے کہا چلو 1,24,000 میں 70 تیری طرف ہے، باقی ساری میرے طرف ہے، تو نہ کرنے والے کون سے کم ہیں؟ اب اس کو کوئی جواب نہیں بنا. تو میں گزارش ہی کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے لیاقت اور صلاحیت عطا فرمائی ہوتی، اس کو استعمال کریں، دلائل کے ساتھ چلیں، عقل مندی کے ساتھ چلیں. آخر میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے ایک وقت وہ تھا کہ اہلیت مناظرہ کی پرندوں میں بھی تھی. میں نے ایک واقعہ سنایا، فرمایا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو ایک مرتبہ ایک پرندہ غائب تھا. کہا وہ فلاں پرندہ کدھر ہے، اس کو بلا کے لاؤ. بندہ گیا تو اس نے کہا جی وہ تو مناظرہ ہو رہا ہے، مجھے ثالث بنا کے رکھا ہے، تو میں مناظرے سے فارغ ہو کر ابھی حاضر ہوتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا جب یہ فارغ ہو تو کہنا میرے پاس فوراً آئے. مناظرہ ختم ہوا، یہ چلا گیا. تو اس سے پوچھا کہ مناظرہ تھا؟ کہا جی ہاں. تو ثالث تھا؟ جی ہاں. مناظرے کا عنوان کیا تھا؟ کہا جی مناظرہ کا عنوان یہ تھا کہ یہ بتائیں منہ افضل ہے یا پیٹھ افضل ہے. ایک پرندہ کہتا منہ افضل ہے، کہتا پیٹھ افضل ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو کہتا ہے منہ افضل ہے تو بات سمجھ آ رہی ہے، جو کہتا ہے پیٹھ افضل ہے کہ اس کی بھی دلیل تھی. کہا جی آپ دلائل سنیں تو حیران رہ جائیں، کیا دلیل دی؟ اس نے کہا جس شخص نے کہا نا پیٹھ افضل ہے اس کی دلیل یہ تھی کہ دیکھو ایک ہے آدمی متکبر اور ایک ہے متواضع. منہ متکبر ہے، ہر وقت اوپر اور کھلا رہتا ہے. پیٹھ متواضع ہر وقت جھکی اور چھپی رہتی ہے، اور متواضع متکبر سے افضل ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے وہ جو کہتا رہا منہ افضل ہے اس نے کیا دلیل دی؟ کہا جی اس نے کہا نا منہ افضل ہے، اس نے کہا کہ منہ سے اللہ کا نام لیتے ہیں، منہ پاک ہوتا ہے، پیٹھ سے نجاست اور پخانہ نکلتا ہے. تو جہاں سے نجاست اور پخانہ نکلے ناپاک جگہ ہوتی ہے، جہاں اللہ کا نام لے وہ پاک ہے، اور پاک جگہ ناپاک سے افضل ہوتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا پھر اس نے اس کا جواب کیا دیا؟ کہا جی آپ جواب سنیں دنگ رہ جائے. کیا جواب دیا؟ کہ اس نے کہا تھا دیکھو نجاست کی 2 قسمیں ہیں. ایک نجاست ہے جو منہ سے نکلتی ہے، ایک نجاست ہے جو پیٹھ سے نکلتی ہے. پیٹھ سے نکلتا ہے پخانہ اور منہ سے نکلتا ہے کفر. اور پیٹھ والی نجاست ایسی ہے جو ایک لوٹا پانی سے پاک ہو جاتی ہے، اور یہ منہ سے کفر کی نجاست ایسے پورا سمندر لا دو تب بھی پاک نہیں ہوتی. تو اس کی ناپاکی تو اس سے پڑی ہوئی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے دلائل تو بڑے وزنی ہیں، تم نے فیصلہ کیا کیا؟ اس نے کہا جی میں نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیا ہے، ایک ہوتا ہے با ادب، ایک ہوتا ہے بے ادب. با ادب کا منہ افضل ہے اور بے ادب کی پیٹھ افضل ہے، اس لیے کہ با ادب کے منہ سے غلاظت نہیں نکلتی اور بے ادب کے منہ سے کفر اور بدعت اور گستاخیوں بے ادبیوں کی نجاست نکلتی رہتی ہے. تو یہ فیصلہ کیا. اللہ ہم سب کو با ادب بنائے اور بے ادبی سے محفوظ رکھے. باقی انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے تمام سوالات کے جوابات کل دیے جائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اگلے سبق کا آغاز ہوگا.
ابھی میں کچھ وقت باقی آپ کو دیتا ہوں، کوئی ضروری بات کرنی ہو آپ کر لیں، کوئی بتانی ہو بتا دیں، کوئی پوچھنی ہو پوچھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات سمجھنے کی، سمجھانے کی، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔